بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه अजमाइन अम्मा बाद। हम लोग मनारुल सबील फ़ी शरह दलील इस किताब में बाबुल अज़ान वल इक़ामा पढ़ रहे हैं और बाबुल अज़ान वल इक़ामा में हम लोग गुज़िश्ता 2-3 हल्क़े पढ़ चुके हैं और आज मज़ीद उसकी तफ़सील बयान हो रही है। हम लोगों का जो हलक़ात का तसलसल है उसमें ये हलक़ा नंबर 50 है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जी शेख पढ़ें, इबारत पढ़ना है आज मुतत्तहिरन अबी हुरैरा, वहाँ से। जी शुरू करें शेख। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुतत्तहिरन लिहदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ला युअद्दिनु इल्ला मुतवद्दि रवाहु तिर्मिज़ी वल बैहक़ी मरफ़ूअन व रुविया मौक़ूफ़न हुवा असह क़ाइमन फ़ीहिमा अल अज़ान वल इक़ामा लिक़ौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबिलाल क़ुम फ़अज़्ज़िन वकाना मुअद्दिनु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअद्दिनून क़ियामन वक़ाल इब्नुल मुंदिर अजमअ कुल्लु मन नहफ़ज़ अन्हु अन्न मिनस सुन्नति अन युअद्दिन क़ाइमन फ़इज़ा अज़्ज़न क़ाइदन लिउज़्रिन फ़ला बअस। क़ाल अल-हसन अल-अब्दी रअयतु अबा ज़ैद साहिब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअद्दिनु क़ाइदन वकान रिजलहु उसीबत फी सबीलिल्लाह वकानत रिजलुहु उसीबत फी सबीलिल्लाह रवाहुल अथरम व यजूज़ु अला राहिलति। क़ाल इब्नुल मुंदिर सबत अन्न इब्न उमर कान युअद्दिनु अला अल-बईरि फयंजिलु फयुक़ीमु ذكره في الشرح لكن لا يكره أذان المحدث نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة بل إقامته للفصل بينهما وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء ويسن الأذان أول الوقت لما روى أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت ولا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا رواه ابن ماجه. والترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر رواه أبو داود. وأن يكون على علو قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد رواه أبو داود رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه وقال العمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد القرض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على नबीना मोहम्मद وعلى آله وصحبه अजमाइन अम्मा बाद। हम लोग मनारुल सबील फ़ी शरह दलील इस किताब में बाबुल अज़ान वल इक़ामा पढ़ रहे हैं। आज हल्का नंबर इसमें 50 है। जहाँ से हम लोगों ने इबारत शुरू की उसके अंदर क़ाइमन एक लफ्ज़ छूटा हुआ है। क़ाइमन फ़ीहिमा, यहाँ से ये जुमला मुकम्मल करेंगे तो मुनासिब है और इसका अत्फ़ है सुन्ना कौनुहु सय्यितन से। सुन्ना कौनुहु सय्यितन अमीनन आलिमन मुतत्तहिरन क़ाइमन फ़ीहिमा, इस तरह ये जुमला अत्फ़ होता हुआ आ रहा है। तो
تو مطلب یہ ہے کہ یہ سنت ہے کہ اذان کھڑے ہو کر مؤذن دے. قائمن فیہما، یہ اذان اور اقامت ان دونوں کی طرف اس میں ضمیر جا رہی ہے. ای الاذان والاقامہ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے جو بات کہی تھی کہ کھڑے ہو جاؤ اذان دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مؤذنین تھے یہ سب کے سب کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے، بیٹھ کر اذان نہیں دیتے تھے. ابن المنذر کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ سنت یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اذان دے. اگر کسی عذر کی بنیاد پر کوئی انسان بیٹھ کر دیتا ہے تو پھر جائز ہے. حسن العبدی کہتے ہیں میں نے ابو زید کو دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، وہ بیٹھ کر دیا کرتے تھے اور ان کا پیر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر دیا کرتے تھے. اسی طرح سواری پر بھی کوئی آدمی بیٹھ کر اذان دے تو بھی جائز ہے. ابن منذر کہتے ہیں ابن عمر اپنے اونٹ پر اذان دیتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو کر اقامت کہتے تھے، اتر جاتے پھر کھڑے ہو کر اقامت کہتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ہی اذان دی جائے، کھڑے ہو کر ہی اقامت کہی جائے. لیکن کوئی انسان کمزور ہے، پیر میں کوئی مسئلہ ہے اور کوئی بات ہے تو اس صورت میں بیٹھ کر بھی وہ دے سکتا ہے. یہ ساری چیزیں سنت ہے. اسی طرح لیکن لا یکرہ اذان المحدث، ایک بات یہاں پر بہت ہی اہم مسئلے کے طور پر ذکر کی جا رہی ہے، وہ انسان جس کا وضو نہیں ہے اس کو کہتے ہیں محدث. اور اسی طرح محدث یا حدث کا لفظ دونوں پر استعمال ہوتا ہے، حدث اصغر پر بھی حدث اکبر پر بھی. اگر حدث اصغر کی بات کہیں تو وضو، حدث اکبر کی بات کہیں تو جنابت. تو اگر کوئی انسان بے وضو ہے اور وہ اذان دے تو یہ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے. اسی طرح بعض اگر خاص حالتوں میں کبھی انسان آنکھ اس کی دیر سے کھلی، مؤذن ہے اور جنابت کی حالت میں ہے، اس کو اس بات کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو اور اذان دے، تو کیا کرے؟ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ جیسا کہ یہاں انہوں نے بیان کیا لا یکرہ اذان المحدث، مطلق طور پر انہوں نے محدث کا لفظ استعمال کیا. محدث کا لفظ حدث اصغر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حدث اکبر کے لیے بھی. وہ انسان جو جنوبی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ انسان جو بے وضو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب اگر کوئی انسان بے وضو دیتا ہے تو اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. رہی بات کوئی انسان جو جنابت کی حالت میں دیتا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انی لا احل المسجد لجنوب ولا لحائض، ان دونوں کے لیے یہاں مسجد میں رکنا ٹہرنا یہ درست نہیں ہے. صرف اس طرح کے گزر جانا ایسی کوئی بات ہے تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے. یہاں پر شیخ ابن عثیمین کا لجنہ دائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ انسان جو جنابت کی حالت میں ہے وہ بھی اذان دے سکتا ہے مسجد میں داخل ہو کر. اس کا داخل ہونا ایک حاجت کے لیے ہے، بلا ضرورت نہیں. اس وجہ سے جیسا کہ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میرا مصلی مسجد میں رکھا ہوا ہے وہ لا دو. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو حائض ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا حائض تو جو تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، جاؤ لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجت کے لیے اس میں بھیجا ان کو. تو یہ کہ بلا ضرورت وہاں رکنا یہ درست نہیں ہے. البتہ یہ جو ضرورت آ پڑی ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا، مثال کے طور پر رمضان کا بھی مہینہ ہے، لوگ اب انتظار کرتے ہیں اذان کا، اس کی بنیاد پر ہی لوگ کھانا روک دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر انسان داخل ہو کر مسجد میں اذان دے دے تو کوئی منع نہیں ہے.
گرچہ کہ شوافے وغیرہ نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ اب بہرکیف انسان اس بات کی عادت نہ بنائے، اس میں تساہل نہ برتے، اور کوشش اس کی یہی ہو کہ باوضو اور طہارت کی حالت میں ہی دے۔ لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہو جاتا ہے تو جائز ہے۔ یہ بات لجنہ دائمہ کی بھی فتوے میں ہے، شیخ ابن عثیمین کے فتوے میں بھی ہے۔ اس کے بعد بل اقامتہ لیکن لا یکرہ اذان المحدث بل اقامتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس نے حدث کیا، یعنی جو جنابت کی حالت میں ہے یا بے وضو ہے، ایسے انسان کے اذان میں تو کوئی کراہت نہیں، لیکن اقامت مکروہ۔ کیوں؟ اب اس کے لیے یہاں پر اقامت کا ہے کہ پھر جا کے وضو کر کے آنے کا کوئی اتنا بڑا وقفہ نہیں رہے گا، اسی وجہ سے للفصل بینہا وبین الصلاۃ بالوضو، اقامت اور پھر نماز کے درمیان اتنا اس کو جو فاصلہ لینا پڑے گا وضو کے لیے، تو امام مالک کہتے ہیں یؤذن علی غیر وضو ولا یقیم الا علی وضو، آدمی کو اذان وضو سے دینا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں، اذان اگر کوئی بغیر وضو کے بھی دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اقامت باوضو ہی دینا چاہیے۔ بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی 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 ماشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھیے وَيُسَنُّ الْأَذَانُ أَوَّلَ الْوَقْتِ، اذان جیسے ہی وقت داخل ہوا اس وقت اذان دینا یہی سنت ہے۔ لما روی، جیسا کہ روایت ہے، ان بلالا كان يؤذن في اول الوقت لا يخرم، بالکل حضرت بلال رضی اللہ عنہ اول وقت میں اذان دیتے تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی کور کسر، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، لا یخرم یعنی پہلے وقت سے چوکتے نہیں تھے، جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، فوراً اذان دے دیتے تھے، اس میں کبھی کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ وربما اخر الاقامۃ شیئا، کبھی اقامت کی تاخیر ہو جاتی، اذان جب سن لیتے لوگ تو جو عورتیں نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں وہ لوگ پڑھ لیتی گھروں میں، تو جماعت کے لیے انتظار کرتے، ان کے لیے اقامت میں کبھی تاخیر بھی ہو جاتی۔ وَيُسَنُّ، اچھا، والترسل فیہ، اسی پر عطف ہے وَيُسَنُّ پر۔ الترسل کہتے ہیں ٹہر ٹہر کر کوئی بھی بات کہنا، ٹہر ٹہر کر کوئی بھی جملے ادا کرنا۔ اذان میں ترسل یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ رک رک کر اللہ اکبر کہیں، پھر رکیں، پھر اللہ اکبر کہیں، جبکہ اقامت میں حدر یعنی تیزی سے جل جل کہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے انہوں نے جو حدیث ذکر کی، اگرچہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اذا اذنت فترسل، اس کو فترسل نہیں پڑھیں، فترسل پڑھیں۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَرْ، حدر تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ضعیف حدیث یہاں پر ذکر ہوئی ہے اس کے بنیاد پر یہ کہا گیا کہ اذان میں ترسل ہو، دھیرے دھیرے اذان کہیں، اور دھیرے دھیرے کا مطلب ہے کہ رفتار اتنی تیز نہ ہو اذان کی، لیکن آواز بلند ہونی چاہیے۔ وَأَن يَكُونَ عَلَى عُلُوٍّ، اور کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دے، کیونکہ جب اگر آپ کسی دور بیٹھے ہوئے انسان تک بھی اپنی آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اگر کسی بلند جگہ کا انتخاب کریں تو وہ زیادہ مناسب ہے اذان کی آواز پہنچانے کے لیے۔ قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابه لانه ابلغ في الاعلام، دور تک پہنچانے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وروی ان بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بنی نجار کی ایک عورت کے گھر کے چھت پر سے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، اور بیتها من اطول بیت حول المسجد، اس کا گھر مسجد کے اطراف و اکناف میں سب سے اونچا گھر تھا، اسی وجہ سے اونچی جگہ کا انتخاب کرتے تھے۔ رافعا، اب تو الحمدللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا، اونچی جگہ جائے انسان وہاں جا کر اذان دے، تو ماشاءاللہ
منارہ بنا ہوا ہے اور منارے میں لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں. انسان اندر مسجد کے اندر بھی اذان دیتا ہے تو بھی آواز بہت دور تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے. تو اب اونچی جگہ جانا جس مقصد کے لیے پرانے زمانے میں اختیار کیا گیا، اب وہ مقصد تو فی الحال دوسری ضرورت سے، دوسری وجہ سے پورا ہو رہا ہے. رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في اذنيه، چہرہ اٹھا کر اذان دے، چہرہ نیچے جھکا کر نہیں، چہرہ اٹھا کر ہی اذان دے. جاعلا سبابتيه في اذنيه، سبابتين کہتے ہیں یہی انگلیاں، اس کو کانوں میں ڈال کر. کیوں؟ اس لیے کہ ابو جحیفہ کا قول ہے ان بلالا وضع اصبعيه في اذنيه، یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں رکھا کرتے تھے. اور امام ترمذی نے بھی ذکر کیا کہ اس پر اہل علم کا عمل رہا ہے. سعد القرط بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور پھر کہا کہ یہ تمہاری آواز کو بلند کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. صحیح بات یہ ہے کہ انسان کو جب اپنے خود کے کان خود بند کر لے تو وہ بہت زیادہ بلند آواز اپنی کر سکتا ہے، ورنہ خود بھی کبھی اپنی آواز سے اپنی جو آواز کی بلندی ہے اس کو کم کر لے گا، لیکن جب اگر کانوں میں اپنے انگلیاں رکھ لے گا تو زیادہ بلند ہو سکتا. تو بہرکیف یہ اذان کا یہ انداز رہا ہے، یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو سکھلایا گیا کہ وہ کھڑے ہو کر دیں اور ٹہل کر دیں، اول وقت میں دیں، بلند جگہ پر دیں، یہ سارے سنتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر انسان اذان دے، یہ سنت ہے. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا، یا خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ کر ہی اذان دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو جحیفہ کا بیان ہے. تو صحیح حدیث ہے ترمذی کی. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل مزید اذان کی سنتوں کا ذکر آئے گا جس میں استقبال قبلہ وغیرہ ہے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.